ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صلاۃ، ایک ہوتا ہے سلام۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی ہے القول البدیع، اور اس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو وضاحت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور آغاز میں حضرت امام زین العابدین نور اللہ مرقدہ جو بیمار کربلا اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے در حقیقت وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، کسی مخلوق کا کوئی لیٹر نہیں چاہیے، کسی ممبر سے آپ کا نام لے کر کہ یہ سنی ہے یہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ آپ اللہ کی نظر میں اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں؟ چونکہ کنز العمال کی حدیث ہے جو مشکات شریف کے اندر بھی آئی ہے، آپ نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے میری امت کے، 72 بنی اسرائیل کے بنے 72 میری امت کے فرقے دخل فی النار ہوں گے، ایک ہوگا جو نجات پانے والا ناجی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور نبی اہل سنت، نبی کے طریقہ اہل سنت اور صحابہ کی جماعت کو ماننے والا والجماعت میں داخل ہو گیا۔ گویا کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے۔ یہ جملہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی وقت کا ولی نہیں، خالی کوئی عام محدث مفسر نہیں، بلکہ حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن رسول اللہ کے قدموں سے اٹھایا جائے گا، وہ در حقیقت اہل سنت ہے۔ اب درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جس طرح درود کا ذکر کیا، صلاۃ کا ذکر کیا، سلام کا ذکر کیا، ایسے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ ہر عبادت کو بتا دیا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنو، سن لو ایمان والو تم پر روزہ فرض ہو چکا ہے، اب روزہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القتال، تم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص، تم پہ قصاص فرض ہو گیا ہے، یہ کرو اختیار۔ ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایمان والو یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ حکم جاری کر رہا ہے، یہاں تک کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے 90 مرتبہ کہا یہ کرو، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، یہ عبادت کرو، حج کرو، یہ عبادت کرو، پردہ اختیار کرے عورتیں، مرد شراب چھوڑ دیں، ایمان والو یہ کام چھوڑ دو، یہ کام کر لو،
لیکن کہیں اللہ نے نہیں کہا جو سب سے بڑی عبادت ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، جب اس کا ذکر آیا وہاں بھی اللہ نے یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ کتنا؟ فرمایا کثیرا، بہت زیادہ، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ نماز کی لمٹ ہے، آپ نے ظہر پڑھنی ہے بس 4 فرض ہیں، باقی سنت ہے، اور ظہر 4 ہی ہے بس، عصر 4 ہی ہیں رکعت، مغرب 3 ہی ہیں، عشاء کے 4 ہی ہیں فرض، 3 وتر ہیں، باقی سنن ہیں، فجر کے 2 سنت 2 فرض ہی ہیں۔ اب جمعہ ہے، آپ بڑے خشوع خضوع والا جو ہے وہ کہے جی آج آپ 6 رکعت پڑھا دیں جمعے کے، نہیں پڑھیں گے ہم، 2 بھی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ نے کہا بس جمعے کا یہ ٹائم ہے، 2 فرض پڑھو جمعے کے۔ اب یا اللہ زکوٰۃ سال میں، روزہ سال میں فرض ہے، حج سال میں، فلاں عبادت موقع ہے اس کا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ایمان والو اس کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تم ایسا کرو ایمان والو، رات دن، صبح شام، اندھیرا اجالا، سردی گرمی، ہر لمحے میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ یہ اللہ کا مجنون ہے، یہ اللہ کا دیوانہ ہے، ہر وقت اللہ 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 کرتا ہے۔ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے گا اور تمہیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے گا۔ اچھا اس میں اللہ نے کیا کہا؟ تم کرو میں یہ کر دوں گا تمہارے لیے، سب سے بڑی عبادت کے لیے بھی، لیکن کہیں اللہ نے نہیں کہا ایمان والو تم کثرت سے میرا ذکر کرو کیونکہ میں بھی ذکر کرتا ہوں، تم نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، نہیں کہا اللہ نے۔ تم جو ہے روزہ رکھو میں ذات بھی نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ کس کے آگے جھکے؟ اللہ تو خود مسجود ہے، اللہ سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جب اللہ نے ہمیں بتائی تو اللہ نے ہمیں مقام نبوت، مقام مصطفیٰ بھی بتا دیا، پتہ چل گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ بھی اتنی پیار کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں جب کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں نا وہ آ گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کہا ایمان والو صلو علیکم وسلموا تسلیما، تم ایمان پہلے دیکھیں اللہ کا طریقہ ہی مختلف ہو گیا، انداز ہی مختلف ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اللہ آرڈر جاری کر رہا ہے بس۔ یہاں اللہ حکم دینے سے پہلے بتا رہا ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والو، صلو صلو علی الحبیب، صلو صلو پڑھو، سلام پڑھو، صلاۃ پڑھو، کس پر؟ میرے نبی پر۔ صلو کیوں؟ صلاۃ ایک صلاۃ ہے، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی پڑھو میرے نبی پر، لیکن پہلے اللہ نے بتایا کہ میں تمہیں بتانے سے پہلے کہ نبی پہ درود و سلام پڑھو، پہلے اللہ نے اپنا بتایا کہ دیکھو میں تمہارا رب بھی نبی پہ درود پڑھتا ہوں، پہلے بتایا، حکم بعد میں دیا، مقام پہلے بتایا کہ میرا کام بھی یہ ہے، اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ، اللہ محبت سے پڑھ رہا ہے، محبت سے کہہ رہا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے
روزہ رکھنا ذمہ داری ہے، جمعہ پڑھنا ذمہ داری ہے مرد عورت کی۔ اللہ نے کہا دیکھو میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں آپ سے کوئی پوچھے بتائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ اس وقت بیٹھے ہیں، ہر بندہ بتا سکتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے دنیا میں، کوئی کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس وقت جو ہے بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی قید خانے میں ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی تختہ دار پہ ہے۔ لیکن آپ سے کوئی پوچھے اے پوری کائنات کے انسانوں، اے جنات، تم سارے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ رات کو بھی دن کو بھی، آپ گرمی سردی میں، آپ ہر وقت ہر موسم میں ایک جملہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ اس وقت نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، نبی پہ صلات پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ آپ رات کے اندھیرا ہو، آپ کیا محبت کریں گے حضور سے جو اللہ کر رہا ہے؟ ہم لوگ کیا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کریں گے جو اللہ محبت کرتا ہے نبی سے؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایمان والو تمہیں تو خالی کہا ہے پڑھو، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ ان اللہ، ان پہلے انا کہا، انا عربی میں ہے بے شک، لا شک، اس میں ذرا برابر کوئی وہم نہیں، شک نہیں۔ انا بے شک، پہلے ہی عقیدہ مضبوط کر لیں کہ یہ کام ہے، لازماً ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، نہیں، انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ نے پہلے اپنا نام لیا۔ اچھا یہاں جو نام لیا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ کے فرشتے۔ اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے، اللہ کے سارے فرشتوں کا یہی کام ہے۔ اب دیکھیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کتاب لکھی، اس کے آغاز میں آپ نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور زبور کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک کیڑے کو دیکھا جو دیوار پہ چڑھتا ہے گرتا ہے، چڑھتا ہے گرتا ہے۔ آپ نے تورات زبور جو ہے اس طرح پڑھتے پڑھتے یوں دیکھ رہے تھے، اس کو توجہ آپ کی ادھر چلی گئی تو آپ اس کی تلاوت میں خلل آ گیا، تو آپ نے اپنی زبان سے تلاوت روک کے فرمایا یا اللہ اس گندے کیڑے کو بھی تو نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ نے نبی کی جو ہے اس بات پر قوت گویائی اس کیڑے کو عطا فرمائی۔ وہ کیڑا بولا اے پیغمبر داؤد علیہ السلام، مجھے حقیر نہ سمجھیں کہ میں بے فائدہ پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر، اور رات سے لے کر صبح تک آخر میں آنے والے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ جو کام کر رہا ہے اللہ کی ساری مخلوق وہی کام کر رہی ہے۔ فرشتے اللہ نے یہاں کہا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے کل فرشتے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا 4 فرشتے، 8 عرش والے فرشتے، نہیں، اللہ نے کہا سارے فرشتے۔ ملائکت ہو اللہ کی طرف ضمیر ہے، ملائکت اللہ بنتا ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے فرشتے، پتہ چلا اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، بارش کے ساتھ ایک فرشتہ زمین قطرے کے ساتھ آتا ہے زمین پہ، حدیث میں آتا ہے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ کتنے قطرے آج تک کائنات میں گرے، کتنے فرشتے ہیں اللہ کے، کوئی گن نہیں سکتا۔ میرے نبی کے روضے پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور پھر شام کو 70,000 فرشتے سلام پڑھنے آتے ہیں۔ جو صبح آتے ہیں پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے، کیا کام ہے فرشتوں کا؟ آپ سے کوئی پوچھے فرشتے اتنے جو پیدا ہوئے آخر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔
اب آپ دیکھیے جن کو معصوم جنہیں کہا جاتا ہے، جو پاک ہیں، وہ 24 گھنٹے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون صلی یصلون، مضارع استمرار کا صیغہ ہے کہ خالی پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یصلون کہا نا، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے نہیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا، میں پڑھتا ہوں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، گنتی پوری کی، اٹھ کے ایک اور کام شروع کر دیے، ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی رہیں گے۔ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اللہ یہی کام اور اللہ کے فرشتے کرتے رہیں گے۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، 2000 سال بھی گزر گئے، زمین جب سے بنی ہے، جب سے مخلوقات بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، نہیں اس کے بعد سے لے کر نبی کریم کا زمانہ آیا، اس سے پہلے سارے نبیوں کا زمانہ آیا، ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی کی نبوت تھی، لیکن اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے تھے۔ زمانہ حضرت آدم کا تھا لیکن درود حضور پر تھا، زمانہ حضرت نوح کا تھا لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتے درود حضور پہ پڑھتے تھے، زمانہ حضرت یونس کا تھا، زمانہ حضرت حزقیل کا تھا، زمانہ حضرت ابراہیم کا تھا، زمانہ حضرت اسحاق و یعقوب کا تھا، زمانہ حضرت یوسف پیغمبر کا تھا، زمانہ حضرت یحییٰ اور زکریا پیغمبر کا تھا، زمانہ جو ہے وہ حضرت ہود اور حضرت صالح کا تھا، زمانہ حضرت عیسیٰ کا تھا، لیکن درود و سلام اللہ محمد مصطفیٰ پہ پڑھتا تھا، اللہ بھی پڑھتا تھا، اللہ کے کل فرشتے بھی پڑھتے تھے۔ پھر زمانہ رسول اللہ کا آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کہتا ہے یصلون، میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ پھر حضور کا زمانہ آیا، حضور کے بعد حضور کا دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ وہی کام کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے وہی کام کر رہے ہیں۔ حضور کے بعد صحابہ کا زمانہ آ گیا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا، پھر 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، آج 1445 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ آگے کتنے سال گزریں گے؟ ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں، اللہ کہتا ہے یصلون، میں پڑھتا نہیں ہوں بلکہ پڑھتا رہوں گا۔ زمانہ گزرتا جائے گا، حکومتیں چینج ہوتی جائیں گی، ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی، لوگ محمد مصطفیٰ کی سنت سے دور ہوتے جائیں گے، اور لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو یوں اپنے مقصد کے لیے بولیں گے اور محبت کا دعویٰ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کریں گے، لوگ حضور سے غلامی اپنے فائدے کے لیے کریں گے، حضور کے نام کو جب دل چاہے گا بولیں گے، باقی بھول جائیں گے، شادیوں میں بھول جائیں گے، اپنے گھر کی زندگی میں بھول جائیں گے، اپنی اولادوں کو سنت رسول سے دور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی کی 40 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے کبھی تسبیح پکڑ کر 100 مرتبہ سرکار مدینہ پہ درود نہیں پڑھا، ایسے لوگ ہیں جن کی 70 سال زندگی گزر چکی ہے، لیکن انہوں نے سرکار مدینہ پر کبھی درود شریف 200 بار نہیں پڑھا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو مجھے دیکھو، میں رب العالمین ہوں، میں کائنات کا خالق ہوں، میں پڑھتا تھا، میرے فرشتے بھی رسول اللہ پہ درود پڑھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر کہ ایک وقت آئے گا روضہ رسول اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، ایک بوڑھی عورت گزرتے ہوئے گنبد خضرا کی زمین سے اپنے پوتے کو کہے گی بیٹا
میں جب چھوٹی ہوتی تھی یہاں ہمارے نبی کا روزہ ہوا کرتا تھا، آج وہ روزہ اللہ نے اوجل کر دیا ہے، ہم نے نہ قدری کی، ہم نے اس روزے والے کی قدر نہیں کی۔ کعبہ ہوا کرتا تھا، ہم نے نہ قدری کی، اللہ نے کعبہ اٹھا لیا۔ قرآن ہوا کرتا تھا، اس کے صفوں کے نقوش ہم نے اٹھا لیے۔ اللہ کہتا ہے وہ بوڑھی کہے گی کبھی یہاں پاک پیغمبر کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی ساری کائنات کے اندر کم لوگ ہوں گے جو نبی پہ درود پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تو کہتا ہے یصلون علی النبی، میں پڑھتا نہیں ہوں بلکہ پڑھتا رہوں گا۔ آپ تو پڑھتے ہیں نا خالی، اور پتہ نہیں سینہ تانگ کے ایسے سنیت، میں نے آج 100 بار پڑھ لیا جی، بس میرے سے بڑا سنی کوئی نہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ خالی 100 بار پڑھ کے۔ اللہ تو ہر وقت پڑھ رہا ہے۔ حضرت کعب آئے، ابی ابن کعب، یا رسول اللہ میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا دل چاہے۔ یا رسول اللہ میں پوری جو ٹائم ہے میرا دن کا اوقات، میں اس کا چوتھا حصہ پڑھ لوں؟ کہا بہت اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں زیادہ کروں، آدھا دن پڑھوں؟ کہا بہت اچھا ہے۔ یا رسول اللہ میں زیادہ دن پڑھ لوں، اور تھوڑا زیادہ پڑھ لوں؟ کہا اور اچھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ میں پورا دن ہی درود پڑھتا رہوں؟ کہا تیرا ہر کام اللہ کرتا رہے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے سارے کام ہوں، صحیح ہوں، آپ صلو علی الحبیب، حضور پہ درود پڑھا کریں، حضور کو ہر وقت یاد رکھیں۔ اور یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بندہ یاد رکھتا ہے، اب یہ درود شریف جو ہے اللہ کہہ رہا ہے نا یصلون علی النبی، اب اللہ نے اتنی اہمیت والی آیت، ابھی میں نے آیت کا ترجمہ ہی کیا، تھوڑا ٹائم ہوا ہے، جمعے کا ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ اب یہ بات کہہ کر اللہ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والو جن کے دل میں ایمان ہے، پتہ چلا جو درود شریف پڑھتا ہے وہ مومن ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں مومن ہوں، تو بتاؤ آقا علیہ السلام پہ کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ جب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث دیوبند تشریف لائے لاہور علامہ اقبال کے پاس، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیت کا دجل بتایا، تو علامہ اقبال ان کے خلاف پھر ہوئے قادیانیت کے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا حضرت میں گن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، 1 کروڑ مرتبہ۔ انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی چیز نے تمہیں حکیم الامت بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی تقریر میں آپ کے اشعار پڑھتے ہیں۔ میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا تو ایک ازبک ہمارا دوست ہے وہاں بڑی ایئر لائن میں ہے، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کے علامہ اقبال کی قبر بھی یہاں دکھاؤں۔ میں نے کہا وہ تو پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے۔ وہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے لے گیا مولانا روم کے قبر کی پچھلی طرف مین روڈ کی طرف دیوار کے ساتھ علامہ اقبال کی علامتی قبر بنائی ہوئی ہے، اور کہا علامہ اقبال اتنا شاعر قادر الکلام تھے، اللہ کی محبت میں غرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے گہرائی میں تھے کہ علامہ اقبال کو مولانا روم کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، اور وہاں ان لوگوں نے ان کا وہاں قبر کی علامت بنا دی اور اوپر لکھا ہوا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال۔ تو یہ اعزاز کیوں ملا؟ گن کر زندگی میں۔ آج کوئی اہل سنت چھوڑ دیں آپس کے اختلافات کہ وہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے، آپ ایک تو اپنے سینے میں ایک جھانکے، چاہے وہ دیوبند ہے چاہے بریلوی ہے، کہ تم نے اپنے پاک پیغمبر پہ زندگی گزر گئی کتنی بار درود پڑھا ہے۔ کبھی ٹارگٹ تو بنائیں کہ میں 10 لاکھ کا ہنسا پورا کروں گا۔ خود پڑھیں، اپنے نبی پہ درود کثرت سے پڑھیں،
ہمارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 100 گناہ معاف کر دیتا ہے اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے ماتھے پہ فرشتے کو کہتا ہے لکھ دے براءۃ من النار، یہ دوزخ سے بری ہو گیا۔ اب یہ درود شریف اصل پڑھنا چاہیے ہمیں، اور اب درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، بلکہ اس کو ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے اعلام کے اندر اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کیا امام سیوطی نے اپنی کتاب میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ آدم علیہ السلام کو سبز لباس پہنا کر اپنے عرش کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، اور ان کا قد بہت لمبا ہوگا، اور وہ وہاں سے اپنی پورے حشر کے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنی اولاد کو دیکھیں گے، اور وہ ہر ایک کا مشاہدہ کریں گے کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے، جنت میں کون جا رہا ہے، حوض کوثر پہ کون پانی پی رہا ہے، میزان کے پاس کون پریشان ہے، ترازو کس کا ڈاؤن ہو رہا ہے کس کا اپ ہو رہا ہے، پل صراط سے کون کیسے گزر رہا ہے، یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے دیکھیں گے، اور آدم علیہ السلام کو حشر میں محشر میں ایک بندہ نظر آئے گا جس کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور اس کا ترازو میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ آ جائیں گے، اور وہ مسلمان ہوگا، وہ کلمے والا ہوگا، اور وہ ایمان والوں کی لائن میں کھڑا تھا، امت محمدیہ کی لائن میں کھڑا تھا، لیکن نامہ اعمال میں نیکیاں اس کی کم ہو گئیں، تو فرشتہ کہے گا فلاں ابن فلاں کو دوزخ میں گھسیٹ کے پھینک دو، اس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہو گئے۔ جب وہ اس کا اعلان کریں گے تو اس کا چہرہ ایک دم مرجھا جائے گا، آدم علیہ السلام کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑے گی۔ آخر آدم باپ ہیں، ہر باپ کو اپنے سارے بیٹے اچھے لگتے ہیں، چاہے آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا افریقہ کا ہے، چاہے امریکہ یا سعودیہ کا ہے، چاہے چائنا یا جاپان یا رشیا یا پاکستان کا ہے، آدم کی تو ساری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو دیکھیں گے، لیکن کافروں کے بارے میں فیصلہ اللہ کا اٹل ہے، جس نے شرک کیا، کفر کیا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کی لائن میں سے تھا، ایمان والوں میں شامل تھا، لیکن بدعملیاں گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ بندہ جو ہے نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے مستحق نار ہو گیا۔ اللہ اعلان کر دے گا، فرشتے گھسیٹیں گے، جب اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، آہوزاری کرے گا، منت سماجت کرے گا، ان کے آگے ہاتھ جوڑے گا، فرشتوں کے پیر پکڑے گا، کبھی کس طرف لڑکا ادھر مڑے گا، ادھر آواز کسی کو دے گا، کبھی ادھر کسی کو مدد کے لیے پکارے گا، کسی کو کہے گا مجھے اللہ کے واسطے کچھ نیکیاں دے دو۔ وہ ہر طرف جب پھرے گا معافیاں مانگے گا، فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام اس کی حالت کو دیکھ کر ایک دم جو ہے آپ کو غم ہوگا، پریشانی لاحق ہوگی، آپ ایک دم صدا لگائیں گے اے محمد اے احمد اے محمد اے احمد۔ آدم علیہ السلام جب حضور علیہ السلام کو احمد احمد کہہ کر پکاریں گے، حضور علیہ السلام ایک دم آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے اے میرے باپ آدم علیہ السلام، میں حاضر ہوں، آپ بتائیے کیوں آپ نے مجھے پکارا، کیوں آپ نے مجھے جو ہے حاضر ہونے کا کہا، کیوں مجھے یاد کیا؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ میری اولاد ہے لیکن آپ کا امتی ہے، کس طرح اسے گھسیٹا جا رہا ہے، کس طرح وہ آہوزاری کر رہا ہے، کس طرح رو رہا ہے، کس طرح منتیں کر رہا ہے، کس طرح جو ہے معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن فرشتے تو اسے گھسیٹ رہے ہیں، دوزخ میں پھینک دیں گے، اس کا تو دوزخ انجام ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے لایا
کہ آپ اس کے بارے میں کوئی سفارش کریں، اس کے بارے میں اللہ کے حضور کوئی سفارش کر کے اس کو اس عذاب سے بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھیں گے اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ کے حضور شفاعت پیش کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہیں گے اللہ اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو آج تک فرشتے نہیں لکھ سکے، فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، وہ میرے پاس ہیں، وہ مجھے بتائی گئی ہیں، وہ آپ نے بتائی ہیں، میرے پاس محفوظ ہیں۔ اگر آپ نامہ اعمال پر واپس بھیج دیا جائے، میزان پہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ واپس جو ہے کامیاب ہو کر آئے گا۔ ایک موقع دے دیں، اللہ فرمائے گا میرے محمد آپ کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ آپ اس آدمی کو لے کر میزان پر جائیں گے، جب اس کا نامہ اعمال پھر تولا جائے گا، ری چیک ہوگا، لیکن وہاں بھی وہی عالم ہے، دوبارہ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلڑا نیچے آ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے محمد الرسول اللہ آپ اس کی سفارش کر رہے تھے، آپ کا امتی ہے، آپ کا نام لینے والا ہے، لیکن یہ دیکھیے گناہ یہاں پر ہیں، نیکیاں اڑ رہی ہیں، ان میں وزن نہیں ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو اخلاص نہیں ہوگا عبادت میں، کسی بھی مجاہدے میں، کسی بھی عبادت میں، اس میں وزن نہیں ہوگا۔ حج 100 بھی رکھ دیں گے ان میں وزن نہیں ہوگا، جہاد 100 بھی رکھ دیں گے ان میں وزن نہیں ہوگا، چاہے جتنا دین کے کام ہیں، اخلاص نہیں ہے وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ہوا میں اڑیں گے اور وہ ہوا میں بتائیں گے، ان میں وزن نہیں ہے، گناہوں میں وزن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ وہ نکال کر اس پر رکھیں گے نیکیوں کے ترازو کے پلڑے میں۔ جب وہاں رکھا جائے گا ایک دم جو ہے نیکیاں وزنی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ نیچے جاتے جاتے گناہ ہوا میں ہوں گے، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ حضور کہیں گے اے فرشتوں دیکھو میرے امتی کے گناہ وزنی نہیں ہے بلکہ نیکیاں وزنی ہیں، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اس آدمی کو اللہ کا حکم ہوگا جنت میں بھیج دو۔ جب وہ اس کو فرشتے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، وہ آپ کے ہاتھ پکڑ لے گا، کہے گا آپ نے آج میرا ساتھ دیا، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، فرشتوں نے ترس نہیں کیا، ماں نے ترس نہیں کھایا، خاندان بیٹے اور دیگر نے ترس نہیں کھایا، آپ کو تو رحم آ گیا، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا نبی ہوں، جس کو تو نے دنیا میں یاد رکھا۔ یہ وہ درود ہے جو تو پڑھا کرتا تھا، مجھے فرشتے پہنچاتے تھے گنبد خضرا میں، روزہ اطہر میں فرشتے آ کر بتاتے تھے فلاں ابن فلاں نے اے رسول اللہ آپ کو درود بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، میں رکھ لیا کرتا تھا، آج میں نے تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، اللہ نے اتنا وزنی بنا دیا کہ تجھے جہنم سے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو ادھر سے فرشتوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ گنبد خضرا میں چلا جاتا ہے، روزہ رسول میں چلا جاتا ہے۔ آپ یہاں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہاں سے فرشتہ گنبد خضرا میں لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو اس کو پڑھنے کا ادب بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ جس کو ٹرے میں پیش کر کے، اب آپ دیکھیے کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ ٹافیاں لیتے ہیں 20 روپے کی، دکاندار آپ کو یوں نہیں کہتا لے جاؤ، وہ بھی آپ کو عزت کے ساتھ شاپر میں ڈال کے دیتا ہے 20 روپے کی ٹافیاں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ پانی کی بوتل لیتے ہیں 50 روپے کی، وہ بھی دکاندار آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے کہ اس کو شاپر میں۔ آپ سرکار مدینہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اتنی عظیم ذات کو یاد کر رہے ہیں اور کیسے نعرے لگا رہے ہیں، کیسے روڈ پہ پھر رہے ہیں، کیسے بے وضو، کیسی حالت بنائی ہوئی ہے۔ نبی کا نام بھی لیں تو ادب سے، سوچ سمجھ کے، اور نبی پہ درود پڑھے تو 10 بار سوچیں ابھی یہ گنبد خضرا میں تحفہ جا رہا ہے، کیسے پیک کروں اس کو، میں عطر لگائیں اچھا سا، یہ گل لالا نہ لگائیں، یہ بیکار پرفیوم نہ لگائیں، درد سر جو ہو جاتا ہے، اچھے مہنگے لگائیں، نہیں لگانا تو تھوڑا اچھا لگائیں لیکن اچھی خوشبو لگائیں۔
کپڑے صاف ستھرے پہنیں، معطر ہو جائیں، ادب سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھ کر پھر کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اب دیکھیں اتحیات میں درود کیسے ادب سے پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، بخاری شریف میں ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ پتہ چلے زور زور سے پڑھے، چیخ چیخ کے، یا دوڑتے بھاگتے ہوئے پڑھے، یا لیٹ کے پڑھے، یا کھڑے ہو کے پڑھے؟ آپ یا رسول اللہ خود بتا دینا۔ بخاری شریف کی حدیث، پوچھنے والے نبی کے بعد سب سے عظیم جماعت صحابہ کی، اور جن کی جنت کا وعدہ قرآن کر رہا ہے، اور حضور انہیں بتا رہے ہیں کہ جب اتحیات میں بیٹھو تو مجھ پہ درود پڑھو، یعنی ادب سے بیٹھ کر، یہ نہیں کہ ادھر چل رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، پنکھے گن رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے۔ بھائی آپ کا تحفہ جا رہا ہے سرکار مدینہ کے پاس، آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کا تحفہ مدینے پہنچ رہا ہے۔ غریب ترین آدمی کا تحفہ بھی میرے نبی کے پاس محفوظ ہے۔ وہ پرزہ جو اتنا وزنی ہو گیا تھا، وہ یہ درود نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں چلتے پھرتے، نعرے لگا رہے ہیں اور آپ گلے صاف کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا آج کل۔ ابھی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوگا ایک بندہ، رات کو 2:30 بجے کوئی اذان ہوتی ہے، پہلے اسپیکر صاف کرے گا الصلاۃ والسلام۔ بھائی اللہ کے بندے، آپ نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، آپ گلا صاف کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ درود شریف کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہم درود کے قائل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم درود شریف کے قائل نہیں ہیں، لیکن ادب کے قائل ہیں۔ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے اتحیات میں بیٹھ کے درود پڑھو۔ آپ نماز میں کیسے درود پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، سجدہ میں پڑھتے ہیں؟ اب آپ پڑھ سکتے تھے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کے درود نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ کیا آپ سجدے میں جا کے ویسے سجدہ کر کے درود شریف پڑھیں، ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ رکوع میں جا کے درود پڑھیں، ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ لیکن افضل کیا ہے؟ اتحیات میں دیکھنا یہ ہوتا ہے زیادہ حضور کو پسند کیا آئے گا۔ آپ جس کو تحفہ دے رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو پسند کیا آئے گا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، نہیں اب دیکھیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو تحفہ پسند آنا چاہیے۔ اب حضور کے گنبد خضرا میں اگر آپ کا ایسا درود چلا گیا نا، ایک بار بھی ایسا درود آپ نے پڑھ لیا جو صحیح ادب کے ساتھ، الفاظ کے صحیح ادائیگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، بس آپ کی نجات ہو گئی۔ آپ کم سے کم روزانہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کتاب لکھی ہے، پڑھا کریں آپ کو لے کر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب لکھی ہے، درود شریف کی بڑی جامع کتاب ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی القول البدیع ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ ابو ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث درود شریف کی جامع ترین کتاب ہے، اور ان کے درود شریف پڑھنے والے کو اس کتابوں میں جو ہیں زیارت رسول نصیب ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیے وہ واقعہ میں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات درود شریف کی۔ اب ایک درود شریف آپ کو آخری بتاتا ہوں وظیفے کی شکل میں، جو سب سے افضل درود شریف جو ہے وہ نماز والا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ سب سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی سب درودوں میں افضل ہے، یہ درودوں کا سردار ہے۔ سارے صلاۃ و سلام آپ اکٹھے کریں کہ صلاۃ بھی پڑھنا حضور پہ عبادت ہے، سلام پڑھنا بھی، اور ہم صلاۃ و سلام اتحیات میں پڑھتے ہیں، چونکہ اتحیات میں آرڈر ہوا سرکار کا خود۔ اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جا کے جب سلام پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روزے پہ پڑھنے والے کا سلام رسول اللہ خود سنتے ہیں، یہاں سے پڑھنے والے کا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب روزے رسول پہ آپ درود شریف پڑھیں
یا ادھر سے درود شریف پڑھیں. بہت سے درود شریف ہیں اور بندے پڑھ سکتے ہیں، سارے اجازت ہوتی ہے ان کو، لیکن افضل چیز پڑھیں تاکہ آپ کو افضل چیز کا صلہ بھی افضل ملے. اب درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں نماز والا، اتحیات والا درود ابراہیمی، تو آپ ایک سرکار مدینہ کو خوش نہیں کرتے بلکہ حضور کے سارے خاندان کو خوش کر دیتے ہیں. سارے اگلے پچھلے آپ کی اولاد کو، آپ کے آبا کو آپ خوش کر دیتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کہتے ہیں تو اہل بیت آ گئے. اہل بیت کو بھی آپ نے سلام پیش کر دیا، حضور کی بیویوں کو بھی، حضور کی بیٹیوں کو بھی، حضور کے بیٹوں کو بھی، حضور کے نواسے نواسیوں کو بھی، حضور کی نسل پوری کو آپ نے سلام پیش کر دیا. آپ اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں اور اس درود شریف میں پتہ چلتا ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 70,000 نبیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. گویا کہ آپ سارے نبیوں کو سلام بھیج رہے ہیں. آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قیامت کا دن ہوگا، حضرت حسین کہیں گے تمہارا سلام مجھے ملا تھا، حضرت حسن کہیں گے، حضرت جعفر صادق کہیں گے، حضرت علی کہیں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کہیں گی، حضرت عائشہ کہیں گی. حضور علیہ السلام فرمائیں گے، حضور کے سارے خاندان کہے گا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، حضرت اسحاق کہیں گے، حضرت یعقوب کہیں گے، حضرت یوسف کہیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے، حضرت یوشع کہیں گے، حضرت یحییٰ کہیں گے، حضرت زکریا کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ مجھے تمہارا سلام ملتا رہا. اور جب آپ کو وہ پہچان لیں گے تو آپ جہنم میں جا سکتے ہیں. آپ کی شفاعت تو سارے نبی کریں گے، اہل بیت کریں گے. تو آپ نے یہ درود شریف جو ہے، یہ نماز والا درود ابراہیمی، یہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سارے صحابہ اہل بیت اور نبیوں کا محبوب بنا دے گا. آپ بے توجہی سے پڑھتے رہے یاد آج تک، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ درود ملا ہے جسے درودوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اور یہ درود پڑھنے والا ادھر ایک بار پڑھتا ہے، وہاں 70,000 قبروں میں ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے. اور عام بندے نہیں، نبیوں کے پاس، اہل بیت کے پاس اور گنبد خضرا میں ہمارا سلام پہنچتا ہے. اور جو بندہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے وہ کبھی بدحال نہیں ہوتا. علامہ سخاوی نے درود شریف پر بہت لمبی باتیں لکھی ہیں، لیکن مختصر آخری بتاتا ہوں. فرمایا تنگ دست ہو درود شریف پڑھو، بدحال ہو درود شریف پڑھو، اگر غربت ہے درود شریف پڑھو، خوشحالی نہیں ہے درود شریف پڑھو، اگر غم بہت ہے درود شریف پڑھو، اولاد نہیں ہے درود شریف پڑھو، اگر اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے درود شریف کثرت سے پڑھو، اگر بیوی اور خامد میں ناچاکی ہے درود شریف کی کثرت کرو، اگر دین میں دل نہیں لگ رہا تو درود شریف کی کثرت کرو، اگر رسول اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر حضور کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر روز محشر رسول اللہ کی شفاعت لینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر مرنے کے بعد رسول اللہ کے قدموں سے اٹھنا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر جنت البقیع میں قبر لینا چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر اپنے معاملات زندگی میں سہولت چاہتے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر دشمنوں میں گر چکے ہو درود شریف کی کثرت کرو، اگر غموں میں گر چکے ہو درود شریف کی کثرت کرو، قید خانے میں جا چکے ہو
درود شریف کی کثرت کرو۔ اگر صحابہ اہل بیت سے محبت چاہتے ہو درود پڑھنا کثرت سے شروع کر دو۔ اگر تمہیں یہ چاہتے ہو کہ اہل بیت تمہاری سفارش کرے تو نماز والا درود شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ ہر کام کے لیے امام سخاوی لکھتے ہیں بس درود پڑھو، درود پڑھو۔ آپ وظیفے لینے آتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا وظیفہ، ہر پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں، اور وہ پڑھیں جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے، اللہم صل۔ حدیث کے الفاظ پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا